سوات نیوز مینوالو سول بچا د وخت دوه قطر نستاس په درانه خدمت کې حاضر یم او زموږ سره د لاهور هغه سینګره کم چې د نېشنل ډے په حواله باندې دلته کې پرفارمنس وکړو دیبا کرن چې د لاهور سره تعلق ته راغلی دا قطر ته آپ کو ویلکم کہتے ہیں قطر پہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں انوائٹ کیا, اور میں ایک بار پھر قطر نیشنل ڈے کی آپ لوگوں کو مبارک دینا چاہوں گی, اور آپ سب نے اپنی خوشیوں میں ہمیں بھی شریک کیا. ظاہر ہے قطر ہمارا دوست ہے, پاکستان اور قطر کی دوستی زندہ باد. یہ بتائے کہ یہ بات تو کس سے ڈکی چپی نہیں ہے, آپ نے جو پرفارمنس کیا رات کو تو پورے پاکستان کے لوگ بھی تھے, دیگر ممالک کنٹری, مگر پشتونوں نے بڑا انجوائے کیا, وجہ کیا تھا؟ پشتونوں نے بہت انجوائے کیا اس لیے کہ وہ ایک زندہ دل قوم ہے, اور آئی لو پشتون قوم. اور آپ نے میں خان نہیں ہوں, لیکن میں نے اپنے نام کے ساتھ دیبا کرن خان اسی لگایا ہوا کہ میں بہت پیار کرتی ہوں, اور پھر آپ لوگوں نے بھی مجھے ظاہر ہے پیار دینا ہی تھا. فرسٹ ٹائم قطر مومنٹ ہوئی یا اس سے پہلے بھی آئے تھے؟ میں 3 ٹائمز پرفارم کر چکی ہوں قطر میں. میں نے اس سے پہلے بھی قطر نیشنل ڈے پہ پرفارم کیا ہوا یہاں پر, لیکن پشتون کمیونٹی میں نہیں کیا ہوا تھا. یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی پروگرام یہاں پر کیا تھا, لیکن قطر نیشنل ڈے پہ جیسا آج سیلیبریشن ہوا میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. بہت انجوائے کیا. قطر کے جو حکمران ہے شیخ تمیم صاحب, ان کی طرف سے بڑی عزت ملتی ہے. یہاں پہ پشتون کمیونٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے عبدالجانان بنگش صاحب, ان کی وجہ سے یہ سارے پشتون اور پورے ملک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے نیشنل ڈے اور شیخ تمیم کے حوالے سے؟ جی, شیخ تمیم کے لیے میں نے ایک سانگ بھی گایا, وہ میں پاکستان سے ریکارڈ کروا کے لائی ہوں. میں نے اور شاہد علی خان نے اور آصف نے, ہم تینوں نے ایک ان کے لیے اسپیشل سانگ کیا تھا جو کہ شوکت علی ناز صاحب نے لکھا تھا, یہاں کے پوئٹ ہیں. اور میں نے ان کو یہ ٹریبیوٹ اس لیے دیا, اس میں ہم نے یہی ان کو کہا ہے کہ اگر تمیم ہیں تو ہم سب کی یہ خوشیاں ہیں. اور مجھے یہ بہت ان کی بات پسند ہے کہ وہ باقی کمیونٹیز کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے اسپیشل پروگرامز کا وہ انعقاد کرواتے ہیں. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ تمیم صاحب نے ایک تو اپنے صرف اپنے یہاں کے لوگوں کو ہی متحد نہیں کیا, بلکہ ساری قوموں کو متحد کیا, سب کے لیے انہوں نے پروگرام کیا. تو آئی لو تمیم المجد. شکریہ. اچھا یہ بتائے کہ رات کو شو میں انہوں نے ایک پیغام بھی دیا, اس ملک کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا, مگر ایک وقت میں قطر کے ساتھ برا ہونے والا تھا, مگر شیخ تمیم کی کوالٹی ہے, وہ جوان ہے, ڈرتے نہیں ہے, بہادر ہے, اس میں تمام کوالٹیز موجود ہے. جتنا ہم کہیں میں اور آپ تو کم ہے, تمام کوالٹیز موجود ہے. انہوں نے اپنے ملک کو منظم رکھا, یہاں کے لوگوں کو وہ سہولیات اب تک جاری ہے, قطر اس سے خوبصورت ہو گیا. تو اس جوامردی پہ کیا تمیم صاحب کو وہ سانگ جو آپ نے ڈیلیگیٹ کیا وہ ہمارے ناظرین کو گائے؟ جی میں ضرور یہ سانگ آپ کو سنانا چاہوں گی. اور ایک امیر کو, ایک قوم کے جو سالار ہوتے ہیں, ان کو جیسا ہونا چاہیے بالکل تمیم صاحب ویسے ہی ہیں. اے بنے ہم قوم کی تو آنکھوں کا ہے تارا, واللہ تمیم ہم کو ہے بس جان سے پیارا, بس جان سے پیارا. زبردست. یعنی کہ شیخ تمیم صاحب کے لیے محبت بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مجھے پتہ چل گیا نا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ اس لائق ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے, انہوں نے جوان مردی سے ساری جو ان کے خلاف قومیں تھی, جو ملک ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے, ان کے جوان مردی سے مقابلہ کیا. انہوں نے اپنی قوم کو متحد کیا ہے. انہوں نے صرف اپنے یہاں کے قطری لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ جو یہاں پر پاکستانی, انڈین, جو بھی ملک یہاں رہتے ہیں, ان سب کا نام لیا کہ ان سب نے میرا ساتھ دیا. تو پھر ہم لوگ ان سے کیوں نہ پیار کریں. شو میں وضاحت کر دی نا, تمام کنٹری کی وضاحت کر لی, اور ہمارے ملک کے پرائم منسٹر بھی تھے نا حقانی صاحب. جی بالکل ایسے حقانی صاحب بھی وہاں موجود تھے. اچھا یہ بھی بتائے کہ شیخ تمیم کی لیے ہم ایک تو ہمارے جو میڈیا تھی, آپ کو رات کو پتہ چلا ہوگا کہ ایکسیس ہمیں دی, یہاں کی کوریج کے لیے تمام فیسلٹیز بھی مہیا کی, تو ہم نے بھی بڑے پیار سے اپنا فرض نبھایا.
آپ نے قطر میں اگر پری ہو آپ قطر فرل یا ارد گرد آپ کو ٹائم اگر ملے تو آپ چکر لگائیں. یورپ سے خوبصورت ہے قطر. بالکل قطر بہت خوبصورت. تو ابھی ویزا فری ہے اور ہمارا اسکرین بھی ہے. ٹورسٹوں کو کوئی پیغام؟ میں ایک بات کے لیے بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے انٹری فری کر دی ہے. یہ بہت بڑا اقدام ہے ان کا. اور ٹورسٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا خوبصورت ملک, یہاں کا سمندر, یہاں کی سڑکیں, یہاں کی ہر چیز یہاں پر مطلب اتنی اچھی ہے کہ یورپ یاد نہیں آتا, یہ یورپ سے اوپر ہو چکا ہے. اور قطر میں جتنی دفعہ بھی آئی ہوں مجھے یہاں پہ اتنا پیار ملا اور یہاں پہ اتنے اچھے لوگ ہیں, سادہ اور محبت کرنے والے. ظاہر ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کا سالار اچھا ہوگا تو اس کی قوم بالکل بہادر ہوگا تو اس کی قوم بھی ویسی ہوگی. تو یہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ٹورسٹ ضرور آئیں اور انجوائے کریں. اتنے اچھے ملک میں آپ کو آئیں گے تو بہت اچھا لگے گا, جیسے میں نے بہت انجوائے کیا ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, لکم عالم کلنا تمیم. اچھا یہ بھی بتائے کہ جو سنگرز ہوتے ہیں ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں, جی شیشے سے بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں نا. تو کبھی آپ کو کسی جگہ پہ پیار نہ ملے, کوئی غلط کمنٹس آ جائے تو دل خفا ہوتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ اچھے برے لوگ آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, صرف سنگنگ میں ہی نہیں ہوتے بلکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں اور برے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آرٹسٹ بہت آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہے, آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آرٹسٹ کا دل یہی ہوتا ہے کہ اس کو واپسی میں اچھے کمنٹس مل جائیں, اچھے ریمارکس مل جائیں, پیار مل جائے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا خیال کیا کریں بیڈ کمنٹس سے, آپ تھوڑا سا اجتناب کریں اور ہم بالکل ہمارے ساتھ گزارا کریں اور ہم اچھے کریں. اور چلیں اگر اچھے نہیں کریں تو پھر برے کمنٹس اپنے دل میں رکھیں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لاہور کے لوگ تو ایسے بھی زندہ دل ہے اور پنجابی میں ایک کہاوت ہے, جنہوں نے لاہور نہ دیکھا وہ جمیا نہیں. ہاں جی, جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا ہی نہیں, یعنی کہ وہ پیدا نہیں ہوا ابھی تک. لاہور دیکھنا ضروری ہے. اچھا آخری میسج آپ سے لینا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے. جیسے بنگش صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہونا ہے, کسی جو سندھی ہے, بلوچی ہے, پنجابی ہے, پشتون ہے, مگر ہم پاکستانی ہیں. تو ہمارے بیچ جو نفرتیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے؟ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف سب سے بڑی جو قومیت ہے وہ انسانیت ہوتی ہے. اور یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلام ہمیں صرف امن کا پیغام دیتا ہے اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے. تو یہ قومیں صرف میں نے آیت بھی پڑھی ہوئی ہے, حدیث بھی سنی ہے کہ قومیں صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں. قومیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ پشتون ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پنجابی ہے. یہ صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا دنیا میں جو مذہب ہے اور اسلام جو ہے وہ امن کا نام ہے اور انسانیت کا مذہب ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ آپ لوگ جسٹ پیار کریں اور نفرتیں بھول جائیں. اور جیسے یہاں پر تمیم صاحب نے قوم کو متحد کیا, ایسے ہی اگر پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی ہر قوم اکٹھی ہو جائے اور قوموں کا نہ سوچیں, صرف اپنے ملک کا سوچیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اور محبتیں بانٹیں اور پیار سے رہیں بس. شکریہ, اتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی, شکریہ اس کے لیے. تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ. جی ناظرین, سنگر جو ہوتے ہیں ان کے دل حساس ہوتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو نفرتیں تو بالکل نہ دے, ان کو محبتیں دے, کیونکہ ان کا بھی دل ہوتا ہے, ایک فیملی ہوتا ہے. ان کا جو ہے یہ جو آرٹسٹ ہے, یہ جو سنگر ہے, یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, ایک سفیر کا کردار یہ ادا کرتے ہیں اور دوسرے ممالکوں میں جا کے یہ وہاں کے عوام کو خوش کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو محبتیں دیں, ان کو پیار دیں. شیخ تمیم کے حوالے سے انہوں نے جو سانگ سنایا وہ بھی آپ نے سنا, اور انہوں نے جو محبت اور بہادری کا پیغام دیا تو میرا دل بھی ذاتی طور پر بہت خوش ہوا. میں اپنے کیمرہ مین حضرت حسین کے ساتھ سہیل بچ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.